اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں اللہ عز و جل کے ولی کا مقام کے بارے میں بتاؤں گی، اور ہمیں بھی اللہ عز و جل کی نعمتیں کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی قدرت سرانی کا ارشاد مبارک ہے، جب بندہ مخلوق خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا اور آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ عز و جل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب و مقبول بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ عز و جل کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی عز و جل کی دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ عز و جل کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے، اور اس کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی عز و جل اس سے طریقت کا آسان راستہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ارشاد پاک ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، کیونکہ سرکار مدینہ قرار قریب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ دل میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے، اس طرح تو فنانی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا، اور تیرے مراتب سے تمام حصے تجھے عطا کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل تیری حفاظت فرمائے گا، موافقت خداوندی حاصل ہوگی، اللہ عز و جل تجھے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا، اور تجھے اپنے فضل عظیم سے استقامت عطا فرمائے گا۔ تجھے دین کے تقاضوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان اعمال کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بجا لانا چاہیے۔ بندے کو ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے شریعت کی حدود ہی میں رہ کر لطف و فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان دنیاوی نعمتوں سے تو حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدود الشرع میں رہ کر فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوشبو اور عورت مجھے محبوب ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لہٰذا ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ عز و جل کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ کو نعمت الہیہ حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کو اللہ عز و جل کی حدود میں رہ کر استعمال فرماتے ہیں۔ انسان کے جسم اور روح کی ہدایت اور رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ احکام شریعت کی تعمیل ہوتی رہے، اور اس میں سیرت انسانی کی تکمیل جاری و ساری رہتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔